بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شرابی انسان کے بارے میں بتائیں گے جس کے انتقال کے بعد لوگ اس پر تھوک رہے تھے، اس کو برا بلا کہہ رہے تھے، مگر جب حقیقت آشنا ہوئی تو سب لوگ حیران رہ گئے، ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے اور ان کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ہم نے اس شرابی انسان کو غلط کیوں سمجھا۔ دوستو، آخر حقیقت کیا تھی؟ ایسا کیوں کر ہوا؟ کون تھا وہ شرابی انسان؟ اس کا انتقال کیسے ہوا؟ لوگ کیوں اس پر باتیں کر رہے تھے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں مکمل ویڈیو۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، عراق کے ملک میں ایک رحم دل شفقت پسند انسان تھا۔ بادشاہ تھا جو اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تو اس کو پہلے سے ہی دلی طور سے خبر مل جاتی تھی۔ اس کی کیفیت بہت ہی عجیب ہونے لگتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی، پسینہ آنے لگا، بے چینی ہونے لگی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے کس بات کی اتنی بے چینی ہے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کیونکہ تہجد کا وقت تھا، تو وہ بستر سے اٹھا اور وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، مگر پھر بھی وہ سکون محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کو گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے محل سے باہر چلا جاتا ہوں، شاید کچھ بہتر ہو جاؤں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں ساری گلیاں گھوم آیا ہوں مگر مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو کہ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل بہت بے چین ہے، بہت گھبرا رہا ہے۔ تہجد کے وقت سے اٹھا ہوں تو اس وقت سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے، کوئی تو ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ سپاہی کہنے لگا، حضور ایسی بات ہے تو آئیں پھر چلتے ہیں، گلیوں کے چکر لگاتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، ابھی نہیں، فجر کی اذان ہونے دو، پھر چلیں گے۔ سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز ادا کی اور بھیس بدل کر عراق کی گلیوں میں چلے گئے۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے شہر کی دوسری جانب پہنچ گئے تو دیکھا کہ انگور کی ایک گھنی بیل ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی لیٹا پڑا ہے۔ وہ دونوں اس کے قریب گئے اور بادشاہ نے سپاہی کو کہا کہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مرا ہوا ہے۔ سپاہی نے اس کے اچھے طریقے سے دیکھا اور کہا، حضور یہ سانس نہیں لے رہا، مر چکا ہے۔ بادشاہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ جاتا، ہم نے بہت دیر کر دی۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ یہ آدمی جو مر چکا ہے اس کی لاش انگور کے بیل کے قریب ہی کیوں پڑی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس کی لاش کے قریب سے گزرے جا رہے ہیں سب اس کو برا بلا کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی کہ فجر کا وقت تھا، لوگ نماز کے لیے گھر سے مسجد جا رہے تھے، یا جنہوں نے نماز ادا کر لی وہ مسجد سے گھر جا رہے تھے، تو یوں جو شخص گزرتا مردے کو اٹھانے کی بجائے اس پر باتیں ضرور بناتا۔ حلیہ بدلنے کی وجہ سے لوگوں نے بادشاہ اور اس کے سپاہی کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو اس مردے کا کوئی خیال نہیں ہے، مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ وہ حیرانگی سے سب دیکھ رہا تھا۔ پھر آخرکار اس بادشاہ نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، ایک ایک دو دو کر کے کافی لوگ جمع ہو گئے۔ بھیس بدلنے کی وجہ سے کسی نے ان کو نہ پہچانا۔ لوگ پوچھنے لگے، بھائی کیا ہوا ہے؟ ہمیں کس لیے جمع کیا؟ کیا بات ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اس بیل کے پاس یہ آدمی مرا پڑا ہے اور اس کے مرنے کی خبر یقیناً تم سب کو ہے، مگر تم لوگوں نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ سب کیوں اس کو لعنت دے رہے ہو؟ کیا یہ برا انسان تھا؟ تم لوگوں کا ضمیر سو گیا ہے کیا؟ انسانیت باقی نہیں رہی کیا؟ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں اور اس مردے انسان کو جانتے ہی نہیں، تبھی ایسا بول رہے ہیں۔ یہ بہت ہی گنہگار اور زانی انسان ہے اور ایک شرابی ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ چاہے جیسا بھی انسان ہے، تم سب یہ بتاؤ کہ کیا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے؟ کہ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا درس نہیں دیا تھا؟ دیکھو، یہاں پر مردہ پڑا ہوا ہے اور تم سب میں سے کسی نے توفیق نہیں کی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے اہل خانوں کو اس کی موت کی اطلاع دے۔
چلو اب اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے بادشاہ کے لہجے سے متاثر ہو کر اس مردے کو اٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اپنے شوہر کی لاش دیکھی تو زور زور سے رونے لگی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ تو بلا وجہ رو رہی ہے، تو اس انسان کے لیے رو رہی ہے جس نے ہمیشہ غلط کام کیے ہیں۔ ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے بندہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر لے۔ نہ جانے بخشا جائے گا یا نہیں، مگر ہمیں پھر بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے، ذرا سوچو، انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے۔ لوگوں نے مزید کہا کہ ہمارا کام تھا اس کو یہاں اپنے گھر تک لانے کا، اب ہم نے اس کو گھر پہنچا دیا، مگر اب ہم اس کے جنازے میں اور باقی رسومات میں ہرگز شریک نہ ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بچھو آئیں اور قبر عذاب ہم پر نازل ہو، قبر تنگ پڑ جائے اور ہماری بخشش نہ ہو۔ بادشاہ کی طرف دیکھ کر لوگ کہنے لگے ہم اس کو یہاں لے کر آئے ہیں، اب آگے آپ جانے اور اس کی بیوی جانے، ہم چلتے ہیں۔ لوگ تھو تھو کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ سارا منظر دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خاموش ہوئی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ گی کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کی موت کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک میرے شوہر نیک لوگوں میں سے ہیں۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی اور کہا ابھی جو لوگ باتیں بنا رہے تھے کیا وہ سب الزام ہیں؟ لوگ طرح طرح سے باتیں بناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی انسان تھا، زانی انسان تھا، گنہگار اور بدکار انسان تھا، ہر رات نئی عورت کے پاس جاتا تھا اور بدکاری کرتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ یہ شراب پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، کاروبار بھی اس کا حرام تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ بے قصور ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تم خود دیکھ رہی تھی کہ کیسے تھوکتے ہوئے گئے ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے لوگوں سے اسی بات کی امید تھی، لوگ اسی بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، پیچھے کی کہانی ان کو نہیں پتہ۔ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں جب مجھ پر موت واقع ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا اور وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہی نماز جنازہ پڑھائے گا اور وہی اس شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو بلائے۔ اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میرا شوہر ہر روز رات کو شراب خانے ضرور جاتا تھا اور لوگ اس کو آتا جاتا دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے اور بیچتا بھی ہے۔ یہ شراب خانے جاتا اور جتنا ہو سکتا شراب خریدتا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ جتنا بھی خریدوں گا گھر آ کے پھینک دوں گا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر بالکل ایسا ہی کرتا تھا، شراب خریدنے کے بعد گھر آ کر پھینک دیتا تھا۔ مجھے منع کر رہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ وہ کہتا تھا چلو کچھ تو بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا، کم سے کم جتنا ہو سکے گا میں لوگوں کو شراب نوشی سے دور رکھوں گا۔ جتنی میں نے ضائع کی ہے مجھے تسلی ہے کہ لوگ اس سے تو بچ گئے، پھر اس کے لیے مجھے ہی کیوں نہ مال خریدنا پڑے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر سکتا ہوں۔ بیوی اپنے شوہر کے حق میں گواہی دے رہی تھی۔ بادشاہ بولا اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارا شوہر بدکار ہے، زانی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا وہ عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا؟ کیا وہ زانیوں بدکار نہیں تھا؟ اس عورت نے کہا ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا شوہر زانی نہیں تھا، وہ ایک عورت کے پاس جاتا تھا، وہ ہر رات اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے باقی لوگ جو دن کی روشنی میں نیک و پاک بنے پھرتے ہیں وہ لوگ بھی رات کے اندھیرے میں اس عورت کے پاس ملتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کے پاس جاتا اور اس کو اجرت دیتا اور یہ غلط کام چھوڑنے کو بولتا، ان کو روز سمجھاتا، خوف خدا کا ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، اس لیے وہ ایسی عورتوں کے پاس جاتا اور ان کو کہتا جتنے پیسے چاہیے لے لو، مگر یہ فحاشی کام چھوڑ دو اور اپنے دروازے بند کر دو تاکہ کوئی مرد نہ آئے۔ لوگ جب اس کو بدکار عورت کے پاس دیکھتے تو یہی سوچتے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور زنا کر رہا ہے۔ اصل میں معاجرہ تو کچھ اور ہے۔ جس رات عورت کو پیسے مل جاتے وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر اس کو اپنی بہن مانتا تھا، کہتا تھا کہ میری بہن، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے لیے بہتر سے بہتر وسیلہ بنائے گا، تو یہ غلط کام چھوڑ دے اور اپنے بھائی پر بھروسہ رکھ، جب تک زندہ ہوں تجھے اجرت دیتا رہوں گا۔ پیسے لینے کے بعد عورت غلط کام سے باز رہتی، پھر جب میرا شوہر گھر آتا تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے، آج کچھ گناہ تو کم ہوا۔
میں اپنے شوہر سے کہتی کہ یاد رکھ تجھے اس پلید جگہوں پر آتا جاتا دیکھ کر لوگ برا بھلا سمجھیں گے، تیرے مرنے کے بعد تجھے غسل تک نہیں دیں گے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ ادا کریں گے، تجھے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ وہ مجھے مسکرا کر جواب دیتا کہتا تو فکر مت کر، گھبرا نہ، میرے جانے کے بعد تم خود دیکھو گی کہ میرے جنازے میں بڑے بڑے علماء شریک ہوں گے اور وقت کے سلطان نماز جنازہ ادا کرائیں گے، تجھے بس صبر رکھنا ہوگا۔ یہ سب سن کر بادشاہ آبدیدہ ہو گیا اور کہا میں ہی وہ انسان ہوں، مجھے ہی اس کام کے لیے خاص طور پر بھیجا گیا ہے۔ مجھے گھٹن محسوس ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بہت بے چینی ہوئی، مجھے تیری بات پر یقین ہے، اب ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے شوہر کو جو مرتبہ و مقام دیا ہے وہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، مگر پھر بھی میرا ایک سوال ابھی باقی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس کی موت ٹھیک انگور کے بیل کے پاس ہی کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ جواب دیتے ہوئے بولی کہ اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہے، مگر میں جہاں تک جانتی ہوں وہ یہ کہ شاید اس نے زندگی میں شراب یعنی حرام چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی موت وہاں پر ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا کہ زندگی بھر جس شخص کو لوگ کہتے رہے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، آج دیکھو حقیقت جاننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا۔ اب دیکھنا شہر کے بڑے بڑے عالم دین اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ تمام لوگوں کے ساری بات معلوم ہو گئی اور وہ لوگ جو اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے اب اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور معافی طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی آخری رسومات ادا کی اور محل آ گیا۔ محل آنے کے بعد بادشاہ سو گیا۔ سوتے وقت اس کو خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ چاروں طرف خوبصورت باغ ہیں اور بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص خوبصورت سا لباس پہنے بادشاہ کے قریب آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے سلطان وقت، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا، آپ ہی وسیلہ بنے اور آپ ہی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اچانک سے غائب ہو گیا اور پھر بادشاہ بھی چین کی نیند سو گیا۔ دوستو، اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صلاح معاشرے کی تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی، حلال و حرام تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کی حدود بتائی۔ اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ منشیات اور شراب نوشی سے روکا اور اس کے استعمال سے سختی سے منع کیا ہے۔ شراب نوشی یا منشیات کا استعمال انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اسلام نے پاکیزہ معاشرے کا جو تصور پیش کیا ہے، اگر اس کو بروئے کار لانا ہو تو پھر منشیات سے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا، زنا کاری، فحاشی، بے غیرتی و بدتمیزی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک اچھی نیت سے شیئر کریں، دوسرے بھائی بھی اس چیزوں سے بچیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔